Assalamu alaikum. This is lecture 31 of Forensic Psychology and I am Dr. Asir Ajmal. Today we'll continue to talk about group therapy approaches to treatment of violent offenders. So group therapy approaches کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے تو I was emphasizing the role of art therapy in assessment of personality. At a later stage we'll continue to talk about art as therapy and not just as a way of assessment. But for now, let's look at what group therapy does. How does group therapy work? Group therapy میں ہوتا کیا ہے ایسا کہ وہ انڈیویجول تھراپی کی نسبت لوگوں کو بہتر کیور پرووائڈ کرتی ہے، بہتر ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. What's so special about group therapy? So let's see. We've got 6 people in a small group of therapy. چاہے کوئی بھی approach ہو. We will talk about approaches a bit later. Lekin the important thing is that we've got 6 people together with, let's say, 2 therapists in one room. اچھا اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس کا کہ عام طور پہ جب آپ گروپ لیتے ہیں اسپیشلی اوفینڈرز کا یو ہیو مور دین ون تھراپسٹ. اس کے بہت سے ریزنز ہیں. ایک تو سائیکولوجیکل ریزن ہے کہ جی ایک تھراپسٹ جو ہے وہ دوسرے کو ایموشنلی سپورٹ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ اٹس اے گروپ آف پیپل جو کہ وائلنٹ بھی ہیں تو ان کو مینیج کرنے کے لیے بھی سائیکولوجیکلی اسٹرینتھ دیر از اسٹرینتھ ان نمبرز. تو ایک اور ایک کہتے ہیں نا 11 ہوتے ہیں، تو اگر 2 تھراپسٹ ہوں گے تو وہ ایک کی نسبت بہتر ہوں گے. اچھا دین دیر از اندر ایسپیکٹ اینڈ دیٹ از آف سپرویژن. ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ جب سپرویژن ہوتی ہے تو جو بھی انسان ہوتا ہے سپروائز کرنے والا وہ کمرے سے باہر ہوتا ہے. یہاں پہ ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کو بتا رہا ہے، انفارمیشن دے رہا ہے، فیڈ بیک دے رہا ہے، وہ آپ کا ساتھی. سو بوتھ آف یو کین if there are 2 of you in the room as therapists, both of you can give each other feedback کہ اچھا جب فلاں وقت ہم نے اس کو فلاں پیشنٹ کو آپ نے یہ کہا تھا تو آپ کو اس ٹون میں نہیں بولنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. there's all sorts of mistakes people make throughout their lives, no matter what stage of experience or their career they are at. They always make mistakes. So it's a good idea to have a co-therapist with you who can facilitate the process with you but also give you feedback and help you improve your performance in the work. پھر اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک تھراپسٹ بہت زیادہ تھراپی پہ انوالو ہوا ہے، کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوا ہے، تو دوسرا تھراپسٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے بائی آبزرویشن. تو وہ اسیس کر رہا ہوتا ہے اس وقت کہ فلاں پیشنٹ اس چیز کو کیسے رسپونڈ کر رہا ہے، فلاں پیشنٹ کیسے رسپانس کر رہا ہے. سو ایک تو یہ بات تھی وچ آئی تھنک از امپورٹنٹ دیٹ 2 پیپل in a group therapy situation are the minimum. Sometimes you can have 3 or 4 even if the group is large enough. ٹھیک ہے. اچھا now what we have is, so we have a situation where we have a group of people and this group of people is participating in therapy. اچھا لیکن اس گروپ آف پیپل کے جو ہم 2 لوگوں کے ساتھ تھراپی میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، واٹ از دی ایڈوانٹیج کہ اگر وہ الگ الگ ایک ہی انڈیویجول کے ساتھ کر رہے ہیں. سو لیٹ می بی ویری کلیئر، انڈیویجول تھراپی کا نیم البدل نہیں ہے گروپ تھراپی. آئی ایٹ لیسٹ ڈو ناٹ تھنک سو. آئی ڈو ناٹ تھنک دیٹ آپ یہ کہیں کہ جناب 8 انڈیویجولس کو جو تھراپی الگ الگ دینی ہے، 8 گھنٹے لگانے ہیں، کیوں نہ 1 گھنٹے میں 8 لوگوں کو بھگتا دیا جائے. ٹھیک ہے. سو دیٹ کین بی ون اپروچ. اور کئی ہاسپٹلس جو ہیں دنیا بھر میں، امریکہ میں، برٹن میں، جرمنی میں، فرانس میں، دے فالو دس اپروچ where they encourage therapists to see people only in groups so that they economize on time. So instead of seeing 8 people for 8 hours, you see 8 people together in one group in 1 hour.
اچھا, the approach I take to it is not that of economy. Even though آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ٹائم کتنا بچ گیا آپ کا, آپ کی انرجی کتنی بچ گئی وغیرہ, لیکن the approach I take is the group treatment right for that individual. دیکھیں ایک انڈیویجول ہے, اس سے دوسرے لوگوں سے نفرت ہے, رائٹ, اور مجھے پہلے اس کے ساتھ بہت سا کام کرنا ہے انڈیویجولی کہ اس کی لوگوں سے نفرت تھوڑی سی کم ہو, اور جب ایک خاص لیول تک پہنچے گی پھر ہو سکتا ہے کہ میں اسے پریکٹس کرانے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کروانے کے لیے اسے کسی گروپ میں لے آؤں. بٹ اف آئی برنگ ہم اور 4 or 5 such people in a group who hate each other or who hate other people, the group will be chaos. اور ایسے گروپس کئی ہم نے دیکھے ہیں جہاں صرف اکانومی کی خاطر 8 بڑی ہی مشکل لوگوں کو اکٹھا کر کے گروپ میں بٹھا دیا گیا, تو اس کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوا, اور تھراپسٹ کا بھی سر پھٹتے پھٹتے بچا ایک سچویشن. تو ون ہیز ٹو ریئلائز دیٹ گروپ از ناٹ جسٹ 1+1+1+1+1. گروپ یہ نہیں ہے. گروپ یہ ہے کہ جب آپ لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر وہ ایک اپنے ایک آرگنزم بن جاتا ہے, ایک اپنی ایک اینٹی بن جاتا ہے, اس کی اپنی جیسے ایک شخصیت بن جاتی ہے. اور پھر گروپ میں جو مختلف لوگوں کا آپس میں انٹریکٹ کرنے کا پیٹرن ہوتا ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے آبزرو کرنے کی. دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ that when we prescribe group therapy for somebody, we must have a reason to do so. دیکھیں اب میں مثال دیتا ہوں, ایک آٹسٹک بچہ ہے, وہ دوسرے بچوں کو دیکھ کے چیخیں مارنی شروع کر دیتا, ٹھیک ہے. اب دوسرا آٹسٹک بچہ ہے, وہ خود تو بہت شور مچاتا ہے, لیکن ہلکی سی آواز اسے کسی دوسرے کی آ جائے تو وہ رونا شروع کر دیتا. اب آپ 8 ایسے بچوں کو اکٹھا ایک کمرے میں بٹھا دیں گے وداؤٹ اینی پریپریشن, تو کیا ہوگا؟ ایبسولوٹ chaos. We've seen that. جب بھی آٹسٹک بچوں کے گروپس بنائے جاتے ہیں, انہیں گروپس میں کام کروایا جاتا ہے, we see lots and lots of behavior problems, اور ٹیچرز کا یا تھراپسٹ کا زیادہ تر وقت جو ہے ان کے بیہیویئر کو مینج کرنے میں لگ جاتا ہے. That's not very good. That's not very efficient either. تو بہت بہتر ہے کہ ٹائم تو کچھ زیادہ لگ جائے گا لیکن انڈیویجولی کام کریں ایسے لوگوں کے ساتھ. اسی طرح وائلنٹ offenders کے ساتھ انڈیویجولی پہلے کام کریں, انہیں اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ گروپ میں آ سکیں. Once they are ready for the group, I would say half the treatment is already done. اب گروپ میں جو ہے انہیں اگلی سٹیج میں لے جایا جا رہا ہے, اور اس گروپ میں ان سے کیا کروایا جا رہا ہے؟ All sorts of different activities can be done in groups. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ سبسٹنس مس یوز ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے گروپس میں, اینگر مینجمنٹ ہوتی ہے, تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ ہوتی ہے, سیکس offender ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, میوزک تھراپی ہوتی ہے, آرٹ تھراپی ہوتی ہے. The whole lot of therapies are possible. But what about group approaches? ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ گروپ میں کن کن چیزوں کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی, رائٹ. But there are also group approaches which are significantly different from each other. Let's take the example of psychodynamic theory. اب psychodynamic theory میں آپ کو پتا ہے کہ جناب اب جب آپ انڈیویجول تھراپی کر رہے ہیں تو آپ ٹرانسفرنس کو انالائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ٹرانسفرنس یاد ہے آپ کو؟ You remember it? Transference is when the patient thinks of you as if you are his father or mother, depending on your gender. اب پیشنٹ کے اپنے کچھ ریلیشن شپ میں پرابلم تھے پیرنٹ کے ساتھ, اب وہ اس نے آپ پہ پروجیکٹ کر دی, اور اس کی وجہ سے جو ڈفیکلٹی ریلیشن شپ میں آ رہی ہے, جو پرابلمز ریلیشن شپ میں آ رہی ہیں, آپ کے اور پیشنٹ کے درمیان آپ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ وہی پرابلمز ہیں جو نہ صرف اس پیشنٹ کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ پیش آئی تھیں, یہی پرابلمز اسے ہر ایک دوسرے انسان کے ساتھ پیش آ رہی ہوں گی, اور تقریباً ہر ایک دوسرے کے ساتھ پیش آ رہی. سو دیٹ از سم تھنگ یو ہیو ٹو ازیوم, دیٹ از کالڈ ٹرانسفرنس. اب گروپ سچویشن میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ ڈائنامک آ جاتا ہے.
جب تو آپ انڈیویجولی کر رہے ہیں تو وہ اپنے پیرنٹ کو آپ میں پروجیکٹ کر رہا ہے, کیونکہ آپ تھراپسٹ ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ہیلر ہیں, آپ ٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی گروپ بنتا ہے فیملی ریپلیکیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. صرف بچے کا باپ کے ساتھ یا بچے کا ماں کے ساتھ ریلیشن شپ ریپلے نہیں کر رہا اپنے آپ کو. سائیکو ڈائنامک تھیوری میں ہم یہ سمجھتے ہیں اب وہ فیملی کو رول پلے کر رہے ہیں, اور وہ جو 6 پیشنٹ آپ کے پاس گروپ کی شکل میں بیٹھے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے مختلف بھائی بہن ایک فیملی میں ماں باپ کی اٹینشن کے لیے کمپیٹ کرتے. سائیکو ڈائنامک تھیوری یہ کہے گی کہ جناب اس گروپ میں آپس میں وہی مقابلہ چل رہا ہے جو بچپن میں ان کے ساتھ چلتا تھا بہن بھائیوں کے ساتھ, اور اگر کوآپریشن ہو رہی ہے تو وہ بھی وہی اسی چیز کو ریپلیکیٹ کر رہی ہے جو بچپن میں بہن بھائیوں کے درمیان ہوتی. لیکن اس کا جو ایک سوشل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس ریلیشن شپ میں پرابلمس تھی بہنوں بھائیوں کے تو وہی گروپ میں نظر آ رہی ہے, اور اگر گروپ میں اس پرابلم کو آپ ڈیل کر لیتے ہیں اور ان کو ہیل کر دیتے ہیں ان کی ٹینشنز کو, تو دین دے ول بی ایبل ٹو بی بیٹر انڈیویجولز, بیٹر سٹیزنز آؤٹ سائڈ, بیکاز جس طرح انہوں نے گروپ میں ایک چیز سیکھی ہے, سوشل ایکٹیویٹی سیکھی ہے, کرنا سیکھا ہے, اسی طرح وہ جنرل پبلک میں پرفارم کر سکیں گے, ایگزسٹ کر سکیں گے, سروائیو کر سکیں گے. سو دیٹ از ون تھنگ وچ آئی تھنک از امپورٹنٹ فرام اے سائیکو ڈائنامک پوائنٹ آف ویو with regards to group treatment. Now, is there another view possible of this? And I would say there is also the humanistic therapy point of view. اب آپ کو humanistic therapy کا یاد ہے نا راجرز کی سٹوری, جس میں ایک کلائنٹ آتا ہے, راجرز اسے اسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے, سننے کی کوشش کرتا ہے, سمجھنے کی کوشش کرتا ہے before he offers any interpretation. اور کچھ سیشنز کے بعد جو کلائنٹ ہے وہ آتا ہے واپس اور کہتا ہے کہ جناب میں تو ٹھیک ہو گیا, اینڈ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے جس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے یہ کہ ہیومنسٹک تھراپی کا سٹینڈ یہ ہے کہ پیشنٹ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, آپ اسے ایکسیپٹنس دیں, اسے رسپیکٹ دیں اور اسے سمجھیں. اور اگر آپ نے یہ 3 چیزیں اسے دیں تو کیا ہوگا, وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. انسان جو ہے اس میں ایسے میکنزمز موجود ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے. سو دیٹ از سم تھنگ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی اویئر آف, دیٹ ہیومنسٹک تھراپی ٹیکس اے ڈفرنٹ اسٹینڈ فرام سائیکو ڈائنامک تھراپی. اور اس میں کیا ہے بیسک پرنسپل, کیا ہے بیسک پرنسپل یہی ہے کہ جناب ہیومن بینگز ٹریٹ themselves, therapist only allows them the space. تو نتیجہ کیا نکلا ہے ساری گفتگو؟ سمپل سی بات, جو ہم ایز سائیکالوجسٹ اسپیشلسٹ بن رہے ہیں, انٹرپریٹنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں ان کے سمبلز کے بارے میں, ان کی مختلف جو انکانشیس یا دوسرے پروسیسز ہیں, بچپن کے ایکسپیرینسز ہیں, جو ہم ساری انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ کیا کہہ رہا ہے, وی ہیو اے گروپ آف پیپل ہو لرن ٹو گرو ٹوگیدر. Now what does this mean? Learning to grow together. جو ہیومنسٹک فریم ورک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ایک انڈیویجول ہے جو انڈیویجول تھراپی فریم ورک میں تھراپسٹ کے ساتھ گرو کرتا ہے. تھراپسٹ اسے رسپیکٹ دیتا ہے, اسے سپورٹ دیتا ہے, اسے ایکسیپٹنس دیتا ہے, اور اس رسپیکٹ, انڈرسٹینڈنگ اور ایکسیپٹنس کے ماحول میں کلائنٹ گرو کرتا ہے. گروپ میں کیا ہوتا ہے, گروپ میں تھراپسٹ پروموٹس اے کلچر آف ایکسیپٹنس. Now this is the important part. When 6 or 7 people are together with 2 therapists, therapists treat everybody with acceptance, with respect. Okay? But not only that, the therapist allows and encourages and facilitates everybody
everybody in the group to respect everybody else regardless of what they have done. Now imagine a group of 7 people who have all committed crimes. ٹھیک ہے, سب نے کچھ نہ کچھ وائلنٹ ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے. اس وائلنٹ ایکٹیویٹی میں وہ سب انوالو رہے ہیں اور اب آپ نے ان کا ایک گروپ شروع کیا. اب ان لوگوں کو تو عادت ہی نہیں ہے کسی کو بھی رسپیکٹ سے ٹریٹ کرنے کی, یا یوں کہہ لیں گھر میں کوئی ایک آدھا بزرگ ہوگا جس کو وہ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہوں گے, بٹ جنرلی دے ڈونٹ رسپیکٹ ادر پیپل. اچھا, اب آپ کو وہ تھراپسٹ کی حیثیت سے اگر تھوڑی بہت رسپیکٹ شو کر بھی دیں تو ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو سیریسلی, اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں باقی لوگ جن کی کوئی کرمنل ریکارڈ ہے وہ ان کو بھی کوئی رسپیکٹ نہیں دے رہے اور ایک دوسرے کو بھی جج کر رہے ہیں. Now in that situation within the humanistic framework ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں جو مرضی کریں لیکن آپ نے اس گروپ کے اندر کسی دوسرے کو ڈس رسپیکٹ سے نہیں بلانا. So that's one of the rules that you set up for the group in the beginning. جب آپ گروپ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ڈس رسپیکٹ بالکل منع ہے. اس کے علاوہ آپ نے دوسرے کو شو کرنا ہے اپنے جسچر سے, اپنے بیہیویئر سے, اپنے کانڈکٹ سے کہ آپ دوسرے کو رسپیکٹ شو کر رہے ہیں, اس کو ظاہر کرنا ہے. صرف دل میں آپ کا یہ کہہ دینا کہ جی مجھے دل میں ان کی بہت رسپیکٹ ہے کافی نہیں ہے. آپ نے اپنے کردار سے, اپنے عمل سے شو کرنا ہے کہ رسپیکٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے. مثلا ایک شخص بول رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, تو دوسرا اگر یوں کر کے اسے گھور رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو اگری ٹو دیز رولس, یو ہیو ٹو نوڈ. تو سر کو ایسے ایسے آپ نے موو کرنا ہے. کیوں موو کرنا ہے؟ کہ دوسرے کو لگے کہ ہاں جی آپ اس کی بات سن رہے ہیں, اس کو توجہ دے رہے ہیں, اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. سو ہیومنسٹک گروپ operates on a totally different principle from the psychodynamic. یہاں پہ آپ چونکہ رسپیکٹ, ایکسیپٹینس, ایمپتھی, انڈرسٹینڈنگ کو ایمفسائز کر رہے ہیں بیہیویئرلی, تو کیا ہوگا, گروپ کا ایک کلچر جو ہے وہ شروع سے ہی ڈفرینٹ ہوگا اور اس کلچر کو اڈاپٹ کرتے کرتے بہت سی لرننگ اس کلائنٹ گروپ میں آئے گی. اچھا, اب اسی کلائنٹ گروپ میں جو ہے لوگ اپنے اپنے ایکسپیرینسز, اپنے اپنے کرائمز, اپنی اپنی چائلڈہڈ ڈفیکلٹیز, پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی باتیں کر رہے ہوں گے. اور اس میں جب ایک انسان یہ دیکھے گا کہ جناب دوسرے شخص کی بات جو ہے وہ توجہ سے سنی جا رہی ہے, لیکن ان سارے کرائمز کے باوجود, ان سارے جرائم کے باوجود, ان سارے گناہوں کے باوجود جو ایک انسان سے سرزد ہوئے ہیں, دوسرے سب لوگ جو ہیں انکلوڈنگ تھراپسٹ اس شخص کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اسے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے اعمال تھے, لیکن ہم تمہیں بطور انسان ایکسپٹ کرتے ہیں اور تمہارا جو پوٹینشیل ہے, تمہارا جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایبلٹی رکھی ہے چینج کرنے کی, اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ توجہ سے تمہاری باتیں سن رہے ہیں, تمہیں رسپیکٹ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تم خود ہی تبدیل ہو جاؤ گے اور یہ ڈیسائیڈ کرو گے کہ یہ وائلنس, یہ کرائم, یہ جرائم بھری زندگی جو ہے یہ تمہارے لیے اچھی نہیں. سو دیٹ از دی اپروچ وچ یو ٹیک ان دا گروپ, اینڈ دا گروپ allows the fact that there are more than one people there allows people to see a whole variety of experiences and a whole variety of expressions of respect and understanding. And they also see that some people may have worse crimes than they have done. تو وہ جو کمپیریزن سا بھی ایک بیہیویئر کے درمیان ہوتا ہے وہ بھی اس میں نظر آ جاتا. Now, another kind of group that we have mentioned before is the CBT type group. So, CBT type group کیا ہوتا ہے؟ Cognitive Behavioral type group. اس میں سب سے پہلے جو ہے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کلائنٹس کو. اچھا, لیکن ایک جو ہمیں پرابلم کانسٹنٹلی فیل کی ہے کہ a certain level of minimum education has to be there. یعنی جن لوگوں میں وہ ایک بیسک ایجوکیشن لیول نہیں ہوتا
ان کے ساتھ CBT کے ذریعے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا. اور وہ مشکل جو ہے اس میں مثلاً آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں, one of the first things you have to do is you have to teach them the difference between cognition, emotion and behavior. Cognition یعنی thoughts, یعنی سوچیں جو آپ کی, تو آپ کی سوچیں, آپ کے جذبات اور آپ کا عمل, آپ کا کردار, ان تین چیزوں میں فرق بتایا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لینگویج میں یہ تین جو ٹرمز ہیں they are very loosely used. ٹھیک ہے, let me explain it to you. In cognition we say that anger is an emotion and angry thoughts are cognitions, and aggression or attacking somebody is an expression or behavior that follows from anger. So what does that mean? کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ہم یہ کہیں کہ جناب یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں؟ جن لوگوں نے بھی کسی بھی ایموشن کو فیل کیا ہے, یعنی اگر آپ نے کبھی اپنے غصے کے بارے میں سوچیں تو اس میں بہت سی تھاٹس آ رہی ہوتی. سو تھاٹس آر اے پارٹ آف دیٹ ایکسپیرئنس آف اینگر. اسی طرح لیکن اگر آپ کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے, یا آپ کے پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے, یا سانس جو ہے وہ آپ کی اکھڑ رہی ہے, تیز ہو رہی ہے, یا کچھ اور ایکسپریشن ہو رہا ہے, تو وہ سارے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایموشنل ریئیکشن ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کسی کو اٹھا کے کوئی گالی نکال دی یا تھپڑ مار دیا, تو یہ اس کا بیہیویئرل ایکسپریشن ہے. تو اینگر کو ان تین ٹکڑوں میں بانٹنا ایکسپیرینشلی ذرا مشکل ہے, اور اسی لیے میں نے کہا کہ جناب جب آپ کوگنیٹو بیہیویئرل گروپ رن کرتے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کی کچھ بیسک ایجوکیشن ہے اور وہ ان آئیڈیاز کو سمجھ سکیں. ایون فار دیم اٹ از ہارڈ ٹو سیپریٹ این ایکسپیرئنس دیٹ سو انٹیگریٹڈ. اس میں جو ایک اور ٹریٹمنٹ موڈ ہے گروپ تھراپی میں, جو ایک اور ٹریٹمنٹ موڈ ہے وہ ہے سوشل سکلز گروپ کا. سوشل سکلز گروپ کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ جب ہیومنسٹک گروپ میں لوگ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں تو نوڈ کرتے ہیں, رسپیکٹ شو کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے فلسفی جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ ہیومن بینگ کو موقع دو, سیکھیں گے وہ خود. سوشل سکلز گروپ جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ فلسفی. اٹ از آلموسٹ لائک اے کلاس روم. اس کے پیچھے آئیڈیا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک کلاس روم ٹائپ سچویشن میں گروپ بٹھائیں, اور اس گروپ میں آپ ان لوگوں کو سکھائیں, ان لوگوں کو وہ چیزیں سکھائیں جو انہیں نہیں آتی. مثلا ایک انسان کو نہیں پتا کہ دوسرے کی بات کیسے سنتے ہیں, اسے کیسے شو کرتے ہیں کہ اسے سنائی دے رہا ہے, اسے کیسے شو کرتے ہیں کہ وہ اسے اگری کر رہا ہے یا ایکسپٹ کر رہا ہے یا رسپیکٹ کر رہا ہے. اسی طرح سوشل سکلز میں وہ یہ سکھائیں گے آپ کو کہ آپ انکار کیسے کریں بغیر لڑے ہوئے. مثلا بہت سے لوگ ہیں جو انکار کرنا نہیں جانتے اور اسی لیے ایکسپٹ کرے چلے جاتے ہیں. اچھا, لیکن جب وہ ایکسپٹ کرتے ہیں, کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ جناب میں تمہیں 2 بجے ملوں گا, شخص نے بلایا, آپ انکار نہیں کر سکتے, لیکن آپ جا بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ 2 بجے کچھ اور کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ شخص جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. تو بجائے اس کے کہ وہ شخص آپ سے ناراض ہو وعدہ خلافی پہ, آپ اسے پہلے ہی انکار کر دیں تو بہتر ہے. لیکن کئی لوگوں کو انکار کرنے کے پولائٹ طریقے آتے ہی نہیں ہیں. تو اگر وہ کہیں کہ جناب مجھے بہت خوشی ہوئی, آپ نے مجھے اتنے بجے اپنے گھر بلایا, میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے, لیکن میں 2 بجے ایک بہت اہم کام کر رہا ہوں گا, اور انشاءاللہ کسی اور وقت اگر آپ مجھے بلائیں تو میں ضرور حاضر ہوں. سو دیر از اے پولائٹ وے آف سیئنگ نو. اور ضروری نہیں ہے کہ اتنا فارمل ہی ہو. دوستوں میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بہت آپس میں فرینک بھی ہوتے ہیں, انفارمل بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی انکار نہیں کر پاتے کیونکہ دوست اتنا اچھا ہے وغیرہ. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ
اس وقت موجود نہیں ہو سکتے جس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, تو آپ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کے انہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں, انکار کر سکتے ہیں. تو سوشل اسکلز گروپس جو ہیں وہ آپ کو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں جنہیں ہم سوشل اسکل کہتے ہیں. سوشل اسکل کیا, یعنی معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے, معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے, معاشرے میں انٹریکٹ کرنے کے لیے جو اسکلز چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ کو سکھائی جاتی. تو اسی طرح assertiveness ایک اسکل ہے. assertiveness اسکل کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک تو جیسے میں نے کہا انکار کرنے کا طریقہ. پھر دوسرا اگر کوئی چیز کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ اسے روکنا چاہ رہے ہیں, بعض اوقات یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے, خاص طور پہ جو لوگ ہمارے کلوز ہوں ان کے ساتھ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو مثلاً ایک گھر کی مجھے مثال دی جا رہی تھی کہ وہ صاحب جو ہیں جب تک ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے وہ خوش رہتے, جیسے ہی ان سے آپ کسی چیز پہ اختلاف کریں تو وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, چیخنا شروع ہو جاتے ہیں, چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب جو ہے گرد ان کے لوگ جو ہیں وہ ان سے اختلاف رائے کرنا بند کر دیا لوگوں نے. لیکن میرے خیال میں یہ کوئی اتنا اچھا نہیں. اس سے بہت بہتر ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں سمجھائیں کہ دیکھیں انسان جب مل کے رہتے ہیں تو ان میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے, اور اس اختلاف رائے کو ایکسپٹ کرنا سیکھیے. ٹھیک ہے, بات منوانے کے لیے آپ بھی کوشش کریں گے, ہم بھی کریں گے, لیکن بہت اچھا ہو, بہت بہتر ہو جائے زندگی سب کی اگر آپ ایٹ لیسٹ اس کو سن کے برداشت تو کریں. اب یہ ہے assertiveness اسکل کا حصہ. اب فیملی کو یہ assertiveness اسکل سکھانا بہت مشکل ہے. فیملی کا یہ اصرار ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں. اچھا, لیکن ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ ان صاحب کو یہ کہیں کہ جناب آپ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے. کیوں کہ وہ کہتے ہیں ہم انہیں کہیں گے تو وہ اٹھا کے کوئی چیز ہمارے سر پہ دے ماریں گے کہ تم نے مجھے کیا سائیکو سمجھا ہوا ہے, کوئی کیس سمجھا ہوا ہے, پاگل سمجھا ہوا ہے. تو اب دیکھیں نا کتنی عجیب سی سچویشن ہے کہ ایک شخص جس کو پرابلم ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے. اس کے ارد گرد جو فیملی ممبرز ہیں وہ ساری چیز سے پریشان ہیں, لیکن کوئی یہ طریقہ نہیں جانتا کہ کس طرح ان سے یہ بات کی جائے. اور جیسے میں نے کہا, میں نے تو ان سے یہ عرض کی کہ جی یا تو انہیں احساس ہو, لیکن اگر انہیں احساس نہیں ہے تو آپ میں سے کسی کو ہمت کر کے بہت ہی پولائٹ طریقے سے یہ بات ایکسپریس کرنی ہوگی. assertiveness یہی ہوتی ہے کہ آپ پولائٹ رہیں, آپ تہذیب کے دائرے میں سے باہر نہ نکلیں, شائستگی جو ہے اس کو مد نظر رکھیں, لیکن اپنی بات کو بیان کریں. So these kinds of techniques, these kinds of skills are shown in social skills groups. اسی طرح آپ کسی شخص سے پہلی دفعہ ملتے ہیں تو آپ کو مسکرانا چاہیے, right? کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ عادت نہیں ہے اور اس وجہ سے جو ہے دوسرے پہ نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑ سکتا ہے. تو اگر ایک شخص جو ہے وہ مسکرا دے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص بھی ریلیکس ہو جاتا ہے, وہ بھی جواب میں مسکراتا ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں ہم سوشل اسکلز گروپس میں سکھائی جاتی. پھر سائیکو ایجوکیشن گروپ جو ہے وہ کیا ہے؟ سوشل اسکلز گروپ کی طرح سائیکو ایجوکیشن گروپ ہے تو یہ بھی ایجوکیشنل گروپ, لیکن اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو آپ کی ڈفرینٹ ایموشنز ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے. مثلاً کچھ لوگ ہیں وہ ڈپریس ہوئے ہیں, تو اگر ہم ڈپریسڈ لوگوں کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور اسے وہ سائیکو ایجوکیشن گروپ ہے تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ جو سستی محسوس ہو رہی ہے اور آپ جو سارا دن لیٹے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اور پھر رونا آتا ہے اور رونا شروع کر دیتے ہیں, کوئی فلم دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی دکھ بھرا سین دیکھا تو رونا شروع کر دیا, کوئی ڈرامہ آیا اس میں آپ نے رونا شروع کر دیا, کسی نے کوئی درد بھری بات کی آپ نے رونا شروع کر دیا. تو یہ سب ڈپریشن کی نشانی ہے اور ڈپریشن کے سمٹمز ایکسپلین کیے جاتے ہیں, اس کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ایکسپلین کی جاتی ہیں اور اس میں ان کو کیا کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں, اس گروپ ممبرس کو انہیں تعلیم دی جاتی ہے. اسی طرح یہ گروپ جو ہے صرف ڈپریشن کے لیے ضروری نہیں ہے, انگزائٹی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. پھر پیشنٹ کے جو بعض اوقات ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے لیے سائیکو ایجوکیشن گروپس جو ہیں بہت یوزفل ہوتے ہیں,
کہ پیشنٹ کو تو پرابلم ہے لیکن اس کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ کریٹ کر دیتے ہیں اس کے رشتہ دار جنہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بعض اوقات انہیں ایسی چیزیں برداشت وہ پیشنٹ کی کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے, اور ایسی چیزیں بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے جو انہیں کرنی چاہیے. تو ان دونوں صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ پیشنٹس کے ریلیٹیوز کو سپورٹ کے لیے کچھ کیا جائے, اور سائیکو ایجوکیشن گروپس جو ہیں وہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ کلاس روم فارمیٹ ہوتا ہے تقریباً, اس میں تھراپسٹ جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے کہ جناب فلاں پرابلم ہے اور اس کا فلاں ٹریٹمنٹ ہے, اور فلاں چیزیں جو ہیں وہ ریلیٹیوز کو کرنی چاہیے, اور فلاں 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 چیزیں جو ہیں ریلیٹیوز کو نہیں کرنی چاہیے. So all sorts of learning is possible in groups, and there are different kinds of groups, there are different approaches to group process, and there are different things that are learned in groups. So yet groups have certain disadvantages. ایک تو میں نے آپ کو کلیئرلی بتایا وہ سچویشنز جن میں انڈیویجول گروپ کے لیے تیار نہیں ہے, وہاں پہ ان لوگوں کو گروپ میں نہیں ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کچھ تھوڑی بہت اسیسمنٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے. تو ایک تو یہ کیس, بٹ دین دیر آر ادر کیسز ویئر سم ٹائمز گروپس آر ناٹ اے گڈ آئیڈیا. تو ون میں آسک وہ کون سی سچویشنز ہیں جن میں گروپس نہیں کرنے چاہیے. ان میں ایک تو مثلاً جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جہاں پہ لوگ آٹسٹک نیچر کے ہوں, ضروری نہیں ہے کہ بچے ہی ہوں, ایڈلٹس جو ہیں جن کو آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہو یا ایسپرگر ہو. اب ایسپرگرز میں کیا ہوتا ہے, ایسپرگر سنڈروم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے جسے ایسپرگرز ہوتا ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو فرض کریں کہ ایک شخص ہے اسے ایسپرگر سنڈروم ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کا ہائی آئی کیو ہے, اس میں انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے, لیکن وہ دوسرے لوگوں کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا اور ڈس ایگریمنٹ برداشت نہیں کر سکتا, چاہے وہ اپنی غلطی نہیں مانتا. 5, اگر وہ چیس کا شوقین ہے تو پھر وہ چیس کے بارے میں ہی بات کرے گا, اس سے آپ شطرنج کے بارے میں جو مرضی بات کریں, اس کے علاوہ کوئی بات کریں گے تو آپ کی بات کاٹے گا اور کچھ اور پھر سے شطرنج کے بارے میں شروع ہو جائے. اسی طرح فرض کریں کہ ایک وہ شطرنج والا آپ کے پاس بندہ بیٹھا ہے, دوسرا جو ہے اسے جیمز بانڈ کی فلمیں بہت پسند, اور اسے یاد ہے کہ 1963 میں کون سی جیمز بانڈ کی فلم بنی تھی, اس میں ہیرو کون تھا, ہیروئن کون تھی, ویلن کون تھا, گاڑیاں کون کون سی استعمال ہوئی تھی وغیرہ. تو اب وہ دونوں شخص جو ہے گروپ میں بیٹھے ہوئے, سوائے اس کے کہ وہ اپنی باری پہ اپنی اپنی بات کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے ایسپرگرز کا ڈائگنوسس کسی کو کر دیا یا آٹسٹک اسپیکٹرم کا ڈس آرڈر کر دیا تو انہیں گروپ میں لانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. سو دیٹ از ون تھنگ that I've learned from experience. Do not put autistic people in one group. Right? Then there is not much to be gained by putting people with psychosis in a group. اب psychosis کیا چیز ہے یہ ایک لمبی بحث ہے اور اس میں ابھی میں نہیں جاؤں گا, لیکن briefly جہاں آپ کی پرسنالٹی ڈس انٹیگریٹ کرنا شروع کر دے اس کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں. جہاں آپ کی سینس آف سیلف نہ رہے, جہاں آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ ماحول میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, صرف انگزائٹی, ڈپریشن, پریشانی, اداسی, یہ چیزیں نہیں. آپ کو کوئی جن نظر آ رہے ہیں یا بھوت نظر آ رہے ہیں, آپ کی میموری ڈسٹارٹ ہو چکی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جناب لوگ آپ کو آوازیں دے رہے ہیں, آپ کو غلط باتیں کر رہے ہیں, آپ کو ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں ایسے پیشنٹ کو گروپ میں نہیں ڈالنا چاہیے. ان کی ایک طرف تو میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے, سائکیاٹرک ٹریٹمنٹ, میڈیسنز انہیں ملنی چاہیے اپروپریٹ, اینٹی سائیکوٹک.
دوسری طرف سائیکالوجسٹ کے ساتھ انٹریکشن میں ان کو انڈیویجول 1-to-1 سپورٹ ملنی چاہیے. پھر انہیں فیملی کی سائیکو ایجوکیشن کے ذریعے سپورٹ ملنی چاہیے, کیونکہ عام طور پہ جو لوگ سائیکوٹک ہوتے ہیں ان کی فیملیز کا انہیں سائیکوٹک بنانے میں بڑا رول ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر ہمیں کوئی بندہ سائیکوٹک نظر آئے تو ہم اس کی فیملی کو برا بھلا کہنا چاہیے, لیکن جن فیملیز میں کرٹیسزم بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے بچوں کو, ان بچوں میں پھر سائیکوسس ڈیولپ کرنے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ فیملی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تھراپی ہے کلائنٹ کے لیے, کیونکہ اگر فیملی اپنا کرٹیسزم اور یہ اپنی ساری نیگیٹو باتیں بند کر دے تو اس کلائنٹ کو بہت سارے فیکٹر ملیں گے جنہوں نے یہ کاز کیا تھا psychosis to begin with. So that is, in my opinion, something very important. But having spoken about psychosis, the important thing is do not put psychotic people in a group together. It's a good idea to have them work in individual situations. ٹھیک ہے, تھراپی جو ہے وہ انڈیویجولی کریں. ہاں, اگر آپ نے کوئی ریہیبلیٹیشن گروپ بنایا ہوا ہے اور اس میں کوکنگ ہو رہی ہے یا اس میں گارڈننگ ہو رہی ہے, پھر گروپ کا پہ مجھے اعتراض نہیں ہے. بٹ دیٹس ناٹ گروپ ٹریٹمنٹ, دیٹس ناٹ گروپ تھراپی, دیٹس ناٹ وی کال گروپ پروسیس. یہ تو وہی ہے نا کہ 6 لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں گارڈنرز. دیٹس ناٹ ریئلی psychologically speaking group treatment. So can we run groups of staff? Can we run groups of doctors? Can we run groups of therapists? Personally speaking, I have found it to be a very good experience. جو لوگ, خاص طور پہ جو لوگ وائلنٹ اوفینڈرز کے ساتھ, کرمنلز کے ساتھ کام کر رہے ہو, اگر وہ تھراپسٹ خود اپنا ایک گروپ رن کر لیں, مثلا میں کہوں گا اگر آپ لوگ ہر ہفتے نہیں مل سکتے تو ہر مہینے تھراپسٹ جو ہیں وہ مل لیا کریں ایک دفعہ ان دا فارم آف اے گروپ, اور کوئی سینئر تھراپسٹ جو ہے, کوئی بہت ایکسپیرئنس تھراپسٹ جو ہے اس گروپ کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو یہ صرف ان تھراپسٹ کے لیے اچھا نہیں ہے, ان کے اپنے کلائنٹس کے لیے, ان کے اپنے گروپس کے لیے بہت اچھا ہے. کیوں کہ اب اس میں 2-3 طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ تھراپسٹ جو ہے وہ بذات خود بہت ساری نیگیٹو چیزیں سن رہا ہوتا, کہیں کوئی ریپ کا واقعہ, کہیں کوئی چائلڈ مولسٹیشن کا واقعہ, کہیں کوئی مرڈر کا واقعہ, کہیں کوئی اور کسی قسم کے ظلم کا, چوری ڈاکہ, کسی اور بات کا. تو تھراپسٹ پہ خود بہت نیگیٹو اثرات ہو رہے ہوتے, اور اپنے آپ کو اس میں پازیٹیو رکھنا, ہیومنسٹک رکھنا, سپورٹیو رکھنا کئی دفعہ بہت مشکل ہو جاتا. تو اگر تھراپسٹ ایسے گروپ میں بیٹھ کے اپنی فیلنگز کا اظہار کریں گے تو ایک تو ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے, ان کو تھوڑی اسٹرینتھ ملتی ہے, ان کو تھوڑی ہمت ملتی ہے کہ وہ دوبارہ جا کے انہی لوگوں کے گروپ میں بیٹھیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں ایڈوائس بھی ملتا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اور تھراپسٹ ہیں جو اسی طرح کے پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی ٹیکنیک سے, ایک دوسرے کی اپروچ سے وہ سیکھیں گے. So I would say that one other type of group that I do want to mention is the therapists group, جسے ہم سپورٹ گروپ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ سپورٹ گروپ جو ہے اس کے لیے وہ تھراپیوٹک پروسیس میرے خیال میں بہت ضروری ہے. تو اگر کوئی سینئر تھراپسٹ ہو جو بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہو اور وہ اس گروپ کو کنڈکٹ کر رہا ہو, تو وہ شخص جو ہے وہ اپنی انسائٹس اس میں دے سکتا ہے, اپنی گائیڈنس جو ہے وہ دوسروں کو پرووائڈ کر سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس پروسیس کو ریگولیٹ کر کے وہ ان سارے تھراپسٹ کو بھی گروتھ کا موقع دے سکتا ہے جو کہ اس گروپ میں پارٹیسپیٹ کر رہے. اچھا, اب آرٹ تھراپی میں جو ہے ابھی تک جو ہم نے بات کی تھی وہ اسیسمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی. تو یہاں پہ بھی تھراپسٹ جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈرائنگ بنا سکتے ہیں اپنے بارے میں, اپنے فیوریٹ اینیملس کے بارے میں, اپنے ڈفرینٹ کلرز یوز کر سکتے ہیں, پینٹس یوز کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ مٹیریلز اور طرح کے یوز کر سکتے ہیں, کریونز ہو گئے,
برشز ہو گئے, کیلیگرافی پینز ہو گئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کو بھی تھراپسٹ جو ہیں دے کین یوز اٹ فار اسیسمنٹ آف ادر تھراپسٹ اینڈ ہیلپ ایچ ادر انڈرسٹینڈ how they've been affected by the nature of the work that they've undertaken. In this therapy of the therapists, the most important question in my opinion is, what therapeutic approach should we use? اب بہت سے different طریقے استعمال کیے گئے ہیں. جب تھراپسٹ کی تھراپی کی جائے, جب تھراپسٹ کو اکٹھا ایک گروپ میں بٹھایا جائے, تو بیسٹ اپروچ دیکھی گئی ہے کہ وہ سائیکو ڈائنامک اگر ہو تو بہتر. That's very interesting کہ ہمارے پاس جو ہیں بہت سے تھراپسٹ ہیں, اور وہ بہت سے تھراپسٹ جو ہیں وہ بہت سی ڈفرینٹ اپروچز کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیٹس سے کہ میں فار ایگزامپل اگر میں ایک بیہیویئر تھراپسٹ ہوتا, تو میں بہت بڑی اسپیسیفک ٹیکنیک سے بڑی میکینکلی پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہا ہوتا اور ان کو امپروومنٹ کی طرف لے جا رہا ہوتا. لیکن جب میں اپنی تھراپی کے لیے جاؤں گا تو ریسرچ یہ شو کر رہی ہے کہ سائیکو ڈائنامک تھراپی میرے لیے زیادہ ہیلپ فل ہو. اچھا, اسی طرح اگر میں ایک سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ ہوں اور سائیکو ڈائنامکلی کام کر رہا ہوں, تو اور میں اپنی گروپ تھراپی میں جاتا ہوں, تو میرے لیے بھی سائیکو ڈائنامک اپروچ زیادہ یوزفل ہو. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی فاؤنڈ وین یو گو فار تھراپی فار تھراپسٹ, دا بیسٹ اپروچ از سائیکو ڈائنامک. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب ہم دوسرے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے بہت سے بلائنڈ اسپاٹس ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے بہت سے بلائنڈ اسپاٹس ہوتے ہیں, اور ہم نہیں دیکھ پاتے کہ اس پیشنٹ کی اصل پرابلمس کیا ہیں. ہم اس میں دراصل اپنی پرابلمس کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات, چاہے ہم بیہیویئر تھراپسٹ ہوں, چاہے ہم ہیومنسٹک ہوں, چاہے ہم سائیکو ڈائنامک ہوں, چاہے ہم کوگنیٹو بیہیویئرل ہوں. regardless of our own orientation, what tends to happen is that we are projecting our conflicts onto the patient's conflicts. جسے میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دو عرض کیا تھا, وہ کاؤنٹر ٹرانسفرنس جسے ہم کہتے ہیں. اچھا, اب جب تھراپسٹ آتے ہیں, جب تھراپسٹ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور اپنے لیے سپورٹ تلاش کرتے ہیں اور اپنے اپنے کلائنٹس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, تو بہت ضروری ہے اس وقت کہ جو آپ کا تھراپسٹ ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہو. یوزلی اٹ شوڈ بی این اولڈر پرسن, ٹھیک ہے نا, somebody well into their 50s at least, if not in their 60s, تاکہ انہوں نے ایک ہول رینج آف لائف ایکسپیرینسز کیے ہوں اور تھراپی میں بھی کافی ایکسپیرینس ہو. Then if that person supports you, provides you with the support that you need, provides you with the healing that you need, تو وہ اگر سائیکو ڈائنامک ہو تو آپ کو سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. You feel that you've been heard, you feel that you've been understood, and you also feel that you are getting help in terms of dealing with your clients. Because remember, ہم تھراپسٹ کا گروپ جو ہے تو یہ سپورٹ گروپ, لیکن ہم اس لیے نہیں بناتے صرف کہ تھراپسٹ کو سپورٹ مل جائے, ہم اس لیے بناتے ہیں کہ تھراپسٹ اپنے کلائنٹس کو بہتر طور پہ دیکھ سکیں. تو فرض کریں کہ میں آتا ہوں جناب اس گروپ میں اور کہتا ہوں یار میرے اس کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے بڑا غصہ چڑھتا ہے, کیونکہ یہ جو شخص ہے یہ چائلڈ ابیوز کرتا ہے, سیکسول ابیوز کرتا ہے, اور میرے اپنے بچے ہیں اسی عمر کے جس عمر کے بچوں کو اس نے ابیوز کیا. نا ہاؤ ڈو آئی ورک ود دس پرسن, بڑا غصہ چڑھتا ہے مجھے, بڑا اینگر. So that psychodynamic therapist will now help me talk about this. He will help me talk about not only about how I feel about my children, he will also help me talk about how I was as a child. اور وہ مجھ سے ایکسپلور کرے گا کہ بھائی بچپن میں تمہارا بچپن کیسا گزرا تھا, تمہیں تو کسی نے اس طرح اپروچ تو نہیں کیا, تمہیں تو کسی نے اس طرح غلط ٹچ تو نہیں کیا, تمہیں تو کسی طرح کسی نے ابیوز نہیں کیا. And that might bring back things which I have forgotten or I may have suppressed. تو کیا ہوگا, وہ ساری باتیں جو ہیں جب سامنے آئیں گی اور کھلیں گی تو پھر وہ جو نفرت ایک فیل ہو رہی ہے کلائنٹ کی طرف, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم یہ کہیں گے جی یہ نفرت ناجائز ہے یا یہ جو
جذبہ آپ میں ابھر رہا ہے یہ ناجائز ہے، لیکن آپ اسے کنٹرول بہتر طریقے سے کر پائیں گے، اور کلائنٹ کو جو رسپیکٹ دینی ہے اس سارے ایشوز کے باوجود وہ آپ دے پائیں گے. ہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے کئی گھنٹے کی تھراپی کے بعد پتہ یہ چلا کہ آپ یہ رسپیکٹ نہیں دے سکتے، تو پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب میں اس کلائنٹ کو کسی اور کے سپورٹ کر دوں کیونکہ میں نہیں ڈیل کر سکتا اس، اینڈ دیٹ از اوکے. وی سائیکالوجسٹ شوڈ ڈو اٹ مور آفٹن. ہم بہت سے کیسز کئی دفعہ ایسے لے لیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتے، ہم کیونکہ ہمارے اپنے جو لائف کے ایکسپیرینسز ہیں ان کی روشنی میں ہمیں ایسے کلائنٹس نہیں لینے. میں کئی کیسز میں کلائنٹس کو ریفر کر چکا ہوں اور میرے پاس کئی دفعہ کلائنٹس بھیجے گئے ہیں. مثلا انگلینڈ میں جب میں کام کر رہا تھا تو ایک پاکستانی اوریجن کا ایک کلائنٹ تھا. اب اس باقی چونکہ سائیکالوجسٹ جتنی بھی انگریز میرے ساتھ سائیکالوجسٹ کام کر رہے تھے وہ سب خواتین تھیں. تو اب اس کلائنٹ کو جو کہ میل تھا بہت پرابلم پیش آ رہی تھی خواتین کے ساتھ. وہ کہتا تھا کہ مجھے سکھایا گیا ہے کہ آنکھیں نیچی رکھا کرو جب عورتوں سے بات کرو. اب ایک انگریز عورت جو ہے اس بات کا برا مناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب آپ مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، آپ اگر آنکھیں نیچے رکھے ہوئے اس کا مطلب آپ کے دل میں کوئی چور ہے، کوئی آپ چیز چھپا رہا ہے. تو اب ایک بڑا سینسٹیو یہ ایشو ہو گیا تھا، خاص طور پہ ایک فورینزک سیٹنگ میں. ایک بندہ جو ہے اگر اسے وہ سمجھا جائے کہ وہ دھوکے باز ہے جبکہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی رسپیکٹ شو کروں خاتون کو جو سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، میں یوں کر کے بیٹھ کے بات کرتا. تو آخر کار جب یہ ساری سچویشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب مجھ سے ڈسکشن ہوئی اس ایشو پہ آن دی کلچرل ایشو، تو دے ریفرڈ دی پیشنٹ ٹو می اینڈ دے سیڈ کہ جی آپ اس کے ساتھ بہتر کام کر سکتے ہیں، ہمارے لیے اس شخص کے ساتھ کام کرنا کافی مشکل. تو یہ چیز بھی ایکسیپٹ کرنا، یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ایک تھراپسٹ کسی کلائنٹ کو کسی دوسرے تھراپسٹ کی طرف ریفر کر دیتا تو یہ کوئی ناکامی کا اعتراف نہیں ہے نیسیسریلی، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ جناب ہر انسان کی لمیٹیشنز ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ہر اس کلائنٹ کو ٹھیک کر پائے جو اس کے پاس بھیجا گیا. تو ہم اس لیے انکریج کرتے ہیں سائیکالوجی میں، کلینکل سائیکالوجی میں، فورینزک سائیکالوجی میں، ٹو میک ریفرلز وین ایور یو فیل انکمفرٹیبل. اب یہ ایسا اکثر اس سچویشن میں ہوتا ہے کہ خاتون ہے، لیٹس سے there's a young lady who's working as a forensic psychologist. آگے جو کلائنٹ بیٹھا ہے وہ 6 ریپس کر چکا ہے اور اس کی جو محض اس کی جو پریزنس ہے، اس کا جو بیٹھنا ہے وہاں پہ اور جس انداز سے وہ اپنی تھراپسٹ کو دیکھ رہا ہے، if she feels uncomfortable she should not see that client another time. اور میں تو ایسے کیسز میں اکثر یہ انسسٹ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میل تھراپسٹ ہی دیکھیں تو بہتر. دیٹ آئی تھنک از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی تھنک یہ جو ریفرنگ آن کا پروسیس ہے، یہ جب ہم تھراپسٹ کا گروپ کرتے ہیں تو اس میں بڑا ایزی ہو جاتا ہے. ایک تھراپسٹ اپنی ایکسپرٹیز بتاتا ہے کہ جی میں تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو مجھے خیال آتا ہے بھائی میں اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اچھا کام نہیں کر سکتا، تو بھائی آپ میرے کلائنٹ کیوں نہیں دیکھ لیتے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی کلائنٹ ریفر کر دیں کہ جناب فلاں کلائنٹ کے ساتھ مجھے بہت ڈیفیکلٹی آ رہی. اچھا پھر یہ ضروری نہیں کر دے وہ ریفر آن ہی کریں. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ جناب اس کلائنٹ کے بارے میں آپ مجھے کوئی گائیڈنس دے سکتے ہیں. تو میں نے اکثر جو تھے کیسز میں جہاں پاکستانی اوریجن کے کلائنٹس ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ پاکستانی اوریجن کے نہیں ہوتے تھے لیکن there was somebody from a Muslim country like somebody from Iraq or somebody from Iran, and I would still be able to guide them a little bit about the Muslim kinds of issues کہ بھئی پورک کے معاملے میں یا حلال حرام کے معاملے میں یہ کھانے پہ یہ لوگ اتنے بے چین کیوں ہو جاتے ہیں، کیوں اس نے ایک ایرانی پیشنٹ نے پلیٹ اٹھا کے دیوار پہ ماری جب اسے سور کا گوشت اس میں دیا گیا. تو انہوں نے کہا جناب یہ شخص تو بہت ہی خطرناک ہے، لیکن انہوں نے سمجھانا پڑا کہ جناب آپ نے ایک شخص کو بغیر وارن کیے ہوئے ایک مسلمان کو آپ کھانا دے رہے ہیں، اس میں سور کھلا رہے ہیں،
تو وہ پلیٹ شکر کریں اس نے دیوار پہ ماری ہے, آپ کے سر پہ نہیں پھوڑی. سو دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ان لاٹ آف کیسز کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کلائنٹ کو میری طرف ریفر کر دیں کیونکہ آپ کو, چونکہ وہ مسلمان ہے اور آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ خود ایجوکیٹ بھی ہو سکتے ہیں. سو سملرلی if you in Pakistan are working in a setting, let's say in Punjab, and you find that somebody from frontier has come who doesn't speak Urdu very well, so you should look for some therapist who speaks Pashto. That would be the first preference, I would say. اگر میرے پاس ایک پشتو اسپیکنگ سائیکالوجسٹ ہے تو میں اس کلائنٹ کو ریفر کر دوں. ہاں اگر نہیں ہے پھر ہمیں مل جائے. ہاں اگر کسی کو دوں in it, then I might seek guidance from a Pashto speaking person about the cultural norms. کیونکہ دیکھیں پاکستان is a big country and has enough cultural diversity کہ ہمارے اندر بھی ڈفرینٹ سب کلچرز ہیں. اب پٹھانوں کی بہت ساری روایات جو ہیں پنجابیوں کی روایات کے ساتھ میچ نہیں کرتے. ہم ہر اس لڑکے کو جو گرو اپ کر رہا ہوتا ہے بلوغت پہ پہنچتا ہے تو بندوق اس کے ہاتھ پہ نہیں تھماتا. اور اب پٹھانوں میں بھی بہت سے کلچرل چینج آئے. اسی طرح سندھی کلچر جو ہے آپ نے دیکھا ہے, سندھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اکثر فوج میں نہیں جاتے, تو یہ بھی ان کی ایک کلچرل نارم ہے. دیر آر آل سارٹس آف ڈفرینٹ کلچرل تھنگس. ہمارے کھانے آپ دیکھ لیں تو ان میں کافی ویریشن ہے. تو اٹس اے گڈ آئیڈیا فار تھراپسٹ ٹو بی اویئر آف ادر کلچرز, of other, not only countries, but other sub-cultures within our own society. So, the purpose of that example was to share with you کہ therapist support group جو ہے, therapists understanding of each other's clients can sometimes help the client. اور یہی اس کا مین گول ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس لیٹس سے میرے پاس ایک کلائنٹ ہے who's a 17-year-old girl, ٹھیک ہے. اچھا اب میں یہ تو نہیں یہ تو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کسی 17-year-old تھراپسٹ, وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس لیے کہ آپ کو تھراپسٹ بننے کے لیے بہت سی ایجوکیشن سے گزرنا پڑتا. تو واٹ از گڈ فار می از ایکچولی an older female, let's say a female over the age of 30, who's a therapist, who deals with such clients, جس نے بہت سی لڑکیوں کو اس عمر کی اگر ایز اے کلائنٹ دیکھا ہوا ہے تو میں اسے گائیڈنس لے سکتا ہوں ان سے کہ جناب آپ نے ان سے کیسے ڈیل کیا تھا. Let me tell you a typical scenario. Whenever I have seen a client of that kind of age group, وہ ایک بہت زیادہ انفیچویشن, ایک بہت زیادہ کرش بنا لے, تو وہ اب آپ کوشش کریں گے آپ اپنا موبائل فون نمبر دیں, پوچھیں گی آپ کو میں ای میل کر سکتی ہوں, آپ کو خط لکھ سکتی ہوں. تو ان سچویشنز میں جو ہے گائیڈنس میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی ہے فرام ادر میل therapists who have dealt with younger females before. So given that, we'll continue this theme in the next lecture inshallah, but the important thing to remember is therapists also need therapy. Khuda Hafiz.